بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین بنیادی طور پر ایک مشن اور خدمت کا نام ہے۔ دین کاروبار نہیں، دین تجارت نہیں، اور جو لوگ دین کو کاروبار بناتے ہیں وہ پھر دین کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بلا معاوضہ دین کی خدمت کی۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں تلاش کریں گے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فخرج ربك خير وهو خير الرازقين أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين۔ معزز خواتین حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون اور آیت مبارکہ ہے 72۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کیا تسألہم، آپ ان سے سوال کرتے ہیں، خرجن، اجرت کا، فخراج، پس اجر، ثواب، بدلہ، اجرت، ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، خیر، بہتر ہے، وہو، اور وہ ذات بابرکات، خیر، بہتر ہے، الرازقین، رزق دینے والا۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ آپ کے رب کی اجرت بہتر ہے، بلکہ بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر روزی رساں ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر خرجن سے مراد اجر ہے۔ امام قتادہ بن دعامہ وغیرہ بھی اسی طرف گئے ہیں۔ اور یہ جو بات نا فخراج ربک کا خیر، آپ کے رب کی اجرت بہتر ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ان سے کسی معاوضے کا سوال نہ کریں۔ آپ اگر ان کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں تو آپ اپنے اجر اور ثواب کا معاملہ اللہ تعالی کے سپرد کر دیں، جس طرح کہ سورہ سبا آگے آ رہی ہے، قل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ، 47ویں آیت مبارکہ سورہ سبا کی۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو میرے اللہ کے ہاں ہے۔ اور یہی مضمون دوسرے مقامات پر بھی گزرا ہے، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ پھر تیسرا مقام بھی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سورہ شورى کی 23ویں آیت مبارکہ۔ اور سورہ یاسین کی 20ویں اور 21ویں آیت مبارکہ بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ سب کا مضمون ایک ہی ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام
اس مشن پر چلے ہوئے تھے کہ ہم نے لوگوں سے کچھ نہیں لینا۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے اہل علم نے ایک مناسبت ذکر کی ہے، خاص طور پر امام بقائی نظم الدرر میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں نے جن چیزوں کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام اور ان کی لائی ہوئی شریعتوں پر طعن کیا اور یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ ان کی جہالت ہے، اور یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ حق کو باطل کیوں کہتے ہیں، تو ایک اور انداز سے سمجھایا انہیں، اور یہ انداز اللہ نے اس لیے اختیار کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انبیاء علیہم السلام یا قیامت تک کے داعیان کرام اگر حق کی طرف بلاتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کے کوئی دنیاوی مقاصد ہیں۔ فرمایا ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، آپ ان سے کیا کسی اجرت کا سوال کرتے ہیں جبکہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام جو آپ کے رب ہیں ان کا اجر تو سب سے بہتر ہے۔ امام ابن جریر، امام قرطبی، ماضی قریب کی 3 بڑی ہستیاں، امام سعدی، امام شنقیطی اور ابن عاشور، سب یہی کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ان سے کچھ چاہتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا مقصد سب سے پہلے انسانیت کو جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے پر چلانا ہے، اور دوسرا مقصد اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تعالیٰ بہتر رزق عطا کرنے والے ہیں۔ امام واحدی وغیرہ نے البسیط میں یہ لکھا ہے کہ انسان کو کیا دے سکتا ہے، انسان تو خود محتاج ہے، اور جو محتاج ہو وہ کسی کو دینے کے قابل ہو ہی نہیں سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین کرام اس میں تفصیل بیان کرتے ہیں، جس طرح کہ خاص طور پر ابو حیان وغیرہ نے اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ انسان ایک دوسرے کی مدد کریں، تعاون کریں، کفالت کریں، لیکن اصل رازق رب کائنات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، سورۃ النساء 5ویں آیت مبارکہ، اور سورۃ البقرہ 233ویں آیت مبارکہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ۔ تو اگر رزق کی نسبت انسان کی طرف کی جاتی ہے تو وہ اس کے دائرہ کار کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، اس کے اختیارات کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، یہاں پر ان کی بات ہے، لیکن جب اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی طرف رزق کی نسبت کی جائے گی تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کے خزانے وسیع ہیں۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام اپنے فرما بردار اور نافرمان سب کو رزق دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا، خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ اور پھر رب کائنات کو ہمیں اس انداز سے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رب کائنات جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں اور جہاں چاہیں کر سکتے ہیں، جس کو جو چاہیں عطا فرما دیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں، جبکہ اس کے برعکس انسان محتاج ہے، پابند ہے، ہر جگہ انسان جواب دہ ہے، حساب و کتاب دینے والا ہے، لیکن رب کائنات کسی کو حساب و کتاب نہیں دیتے۔ لہذا یہ کہنا
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان فرمایا کہ تم ان کو رزق دو، تو کیا یہ شرک نہیں؟ ہرگز ہرگز یہ شرک نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ جب انسان دین کی خدمت کی اجرت کے راستے پر چل پڑے نا، تو پھر وہ کبھی بھی بے جھجک ہو کر دین کا کام نہیں کر سکتا۔ اور اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بھارتی شاعر تھا راحت اندوری، اس نے ایک بات کہی کہ عبادتوں کا تحفظ بھی ان کے ذمے ہے جو مسجدوں میں سفاری پہن کے آتے ہیں۔ تو جب دین کو ہم نے کاروبار، بزنس اور تجارت بنا لیا، ایک آدمی 24 گھنٹے دین کی خدمت کے لیے وقف رہتا ہے اور ہم اسے کوئی اور کام کرنے کی مہلت ہی نہیں دیتے، موقع ہی نہیں دیتے، اور اس کی اس دینی خدمات کے عوض ہم اسے ایک مناسب سا وظیفہ دیتے ہیں جو حقیقت میں اس کی خدمات کا عوض نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیٹ لگایا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے جملہ اخراجات ہیں، تو وہ چند ٹکے جو ہم دیتے ہیں، چند ہزار روپے جو ہم دیتے ہیں اس دین کے خادم کو، وہ اس کا معاوضہ نہیں بلکہ وہ وظیفہ ہے، زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ، اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ ورنہ اگر یہ سلسلہ بند کر دیا جائے تو پھر لوگ دین کا کام کریں گے ہی نہیں۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دین کی طرف آنے والے صرف بیکار دماغ کے لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آج تک اگر دین کو محفوظ رکھا ہے تو یہ رب کائنات کے فضل و کرم کے بعد ان مقدس اور پاکیزہ روحوں کا سلسلہ ہے، یہ ان کی رہین منت ہے، اللہ نے ان کے ذریعے اس دین کو محفوظ کر کے رکھا ہے، جو کہ اپنی شبانہ روز مشقتوں سے، محنتوں سے اس دین کو بچائے ہوئے۔ ورنہ اگر اہل علم نہ ہوتے تو آج دین کہاں ہوتا؟ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے دین کی خدمت کرنے والے زیادہ تر لوگ، ان کے حالات مالی طور پر بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوں گے۔ چند ایک ہیں جن کے پاس مال کی فراوانی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اپنا اجر، اپنا ثواب رب کائنات پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ عملی طور پر اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کی یہ زندگی عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ تو اس لیے انبیاء علیہم السلام نے اگر بلا معاوضہ دین کی خدمت کی تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو بندہ دین کا کام کر کے معاوضہ لے گا وہ دوسروں کا محتاج ہوگا، اور محتاج کی کیا ضرورت ہے کہ حق بات بیان کر جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ سے خصوصی طور پر یہ امید رکھوں گا کہ آپ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میرے لائق کو خدمت ہو، مجھے آپ فون کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔